عزیزان محترم، آج 9 محرم الحرام سن 1445 ہجری کا دن گزر رہا ہے، اور یہی 9 محرم الحرام کا دن سن 61 ہجری میں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کو پیاسا کر کے بے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا کر ان کو پردیس میں شہید کیا گیا۔ اور شہادت تو ایک رتبہ ہے، مگر جن کا کلمہ پڑھا جائے ان کی ہی اہل کو، ان کی ہی اولاد کو بے یار و مددگار پیاسا قتل کر دیا جائے تو یہ نہ ضمیر گوارا کرتا ہے، نہ انسانیت کو وہاں لتاڑا گیا۔ عزیزان محترم، حضرت غازی عباس علمدار سیدہ ام البنین کے شہزادے مولا علی کے دلبند فرزند تھے۔ جب 7 محرم کو پانی بند کیا گیا تو بڑے بچے تڑپنے لگے۔ 6 ماہ کی کبھی علی اصغر کی پیاس کو دیکھ رہے تھے، کبھی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی 6 سال کی بچی کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے لاڈلے چچا غازی عباس علمدار سے عرض کر دی کہ ہمارے چچا، آپ نے آج تک میری کسی خواہش کو لوٹایا نہیں ہے، میری ہر جو مانگا آپ نے عطا کیا۔ کہ چچا دیکھیں، میرا چھوٹا بھائی علی اصغر پیاس سے بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو شجاعت عطا کی ہے کہ آپ کو میرے بابا حسین ابن علی نے اس کربلا کے قافلے کا علمدار بنایا ہے، علمدار بنایا ہے۔ چچا، میں اپنی پیاس کو تو برداشت کر لوں گی، مگر بھائی کو پیاسا تڑپتا ہوا میں نہیں دیکھ پا رہی۔ آپ جائیں، آپ اشقیا فوج شام سے کہیں کہ آپ نے کن کا پانی بند کیا ہوا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ غازی عباس علمدار نے عرض کی، اے میری شہزادی، میں آپ کے بابا حسین کی اجازت کا منتظر ہوں۔ اگر آپ کا بابا مجھے اجازت دے دے تو آپ دیکھیے گا میں کیسے نقشہ اس فوج کا تبدیل کرتا ہوں۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا امام حسین پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ بابا، میں آپ کی لاڈلی شہزادی سکینہ ہوں، میں چچا غازی عباس سے کہہ کر آئی ہوں کہ میں اپنی پیاس تو برداشت کر لوں گی، مگر سیدنا علی اصغر کی پیاس کو پیاسا بلکتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی۔ آپ انہیں اجازت دیں، وہ جائے اور فرات سے پانی لے کر آئے۔ تو امام حسین پاک علیہ السلام نے سیدہ سے فرمایا کہ اے میری شہزادی، باہر جو فوج شام کھڑی ہوئی ہے یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہماری فوج کا علمدار ہے وہ بھی جام شہادت نوش کر لے، تو پھر میرا پرچم کون سنبھالے گا۔ بہرحال سیدہ سکینہ کی التجاؤں نے امام حسین
کو رلا دیا اور آپ نے غازی عباس کو بلایا اور کہا کہ عباس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم جاؤ اور فوج شام کو خطبہ دو، انہیں کہو کہ تم نے آل رسول کا پانی بند کیا ہوا ہے، تم بڑوں کو نہ پینے دو مگر چھوٹے بچوں کے لیے تو پانی دے دو۔ امام حسین نے نصیحت فرمائی کہ عباس جنگ کی پہل تم نے نہیں کرنی۔ غازی عباس علمدار نے مشکیزہ لیا اور ایک ہاتھ میں تلوار لی، گھوڑے پہ بیٹھے، آپ فرات کنارے پہنچے۔ آپ نے فوج شام سے کہا کہ فوج شام، آپ نے کس کا پانی بند کیا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، ہم نے حسین ابن علی کا پانی بند کیا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عباس نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو یا کافر ہو؟ تو فوج شام نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو یہ ان کے ہی اہل حرم ہیں، ان کے شہزادے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے اولاد ہیں، تم بڑوں کو پانی نہ پینے دو، تم چھوٹے بچوں کے لیے پانی دے دو۔ آخر انہوں نے بات نہیں مانی ہے، انہوں نے تیروں کی بارش کی۔ غازی عباس علمدار لڑتے ہوئے فرات کے کنارے پہ جا کے قبضہ کر لیا۔ وہ چاہا چلو بھر پانی پینا چاہا، پانی اٹھایا لبوں تک لایا، سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔ وہ چلو بھر پانی جو بھرا ہوا تھا، سیدنا غازی عباس علمدار نے وہ پانی پھینکا اور کہا کہ پہلے اہل حرم پانی پیئیں گے پھر علمدار پانی پیے گا۔ اللہ، یہ وفا کی بڑی مثال آپ نے پیش کی کرب و بلا کے میدان میں۔ آپ نے مشکیزہ بھر لیا اور تمام فوج شام کو منتشر کرتے ہوئے تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ حضرت غازی عباس نے جب تلوار چلائی تو ایک ہی وار میں 80 لوگ واصل جہنم کیے فوج شام کے۔ آپ آدھے رستے میں خیموں کے قریب پہنچے تو نوفل نامی ایک فوجی یزیدی نے نیزہ مارا، مشکیزے میں لگا، جیسے ہی پانی وہ گرنے لگا تو اس نے یکا یک تلوار کا وار کیا اور غازی عباس علمدار کا بازو کٹ گیا۔ تو حضرت عباس علمدار اسی سوچ میں تھے کہ اتنی کوشش اور جد و جہد کے بعد پانی میں نے بھر لیا اور خیموں تک میں جا پہنچا ہوں اور یہ پانی بیچ میں ہی بہہ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اسی سوچ میں تھے، اسی غم میں تھے کہ سیدہ سکینہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں ان سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں آپ کو پانی آج دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو زخم لگے ہوئے تھے، آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ حضرت عباس علمدار نے بڑی آواز سے پکارا، اے حسین میرے بھائی۔ تو امام حسین پاک علیہ السلام کی آہ نکل گئی اور کہا کہ آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان محترم، کرب و بلا کی سرزمین میں، دشت کربلا میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ اہل بیت پہ ڈھائے گئے، بنو امیہ اور بنو عباس کی طرف سے، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، فرش کا ایک ایک گوشہ رویا۔ اور تاریخ اور احادیث کی کتب میں موجود ہے، ابن حبان نے لکھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد 3 دن سورج نہیں نکلا، اور آسمان میں یہ جو شام کے ٹائم آپ سرخی دیکھتے ہیں نا، سورج جب ڈل رہا ہوتا ہے، یہ سرخی یہ جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان میں سرخی ایک آ جاتی ہے۔ یہ سرخی حسین ابن علی کی شہادت کے بعد ہوئی آسمان میں۔ جب تک تا صبح قیامت تک
سورج ابھرے گا، غروب ہوگا، اور غروب کے وقت سورج بھی روتا رہتا ہے کہ حسین ابن علی کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔